إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال في موضع آخر قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ گھر جسے مسجد کہا جاتا ہے، جس میں آج جمعہ کے روز ہم لوگ جمع ہوئے، اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں آنے بیٹھنے کو قبول کرے اور اس گھر کی برکتوں کے اندر مزید اضافہ کر دے، اور ہم تمام کو اس گھر کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. مسجد کہا جاتا ہے لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر سجدہ گاہ کو، جس جگہ سجدہ ہو وہ جس جگہ مسجد ہو جاتی ہے، جہاں پر بھی سجدہ کیا جائے. پر اصطلاح کے اندر عام طور پر مسجد کہا جاتا ہے اس جگہ کو جس کو نماز کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، وہ جگہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص کر لی جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے. جہاں ایک بندہ مومن ہر دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتا ہے، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سارے شہروں کے اندر، ساری زمینوں کے اندر اگر کوئی زمین سب سے زیادہ برکت والی ہے تو وہ مسجد ہے. جسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ برکت والی، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بتاتا ہے وہ ہے مسجد. وہ مسجد کہ جس کی طرف آنے کی فضیلت، جس کے اندر آنے کی فضیلت، جہاں نماز پڑھنے کی فضیلت، کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
بشر المشائین بالظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو اندھیروں کے اندر مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں۔ اندھیرا مطلب کون سا وقت؟ فجر کا وقت اور عشاء کا وقت، دو وقت جو اندھیرے کے وقت ہوتے ہیں، جو دو نمازیں اندھیرے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ بشارت دے دیجئے، لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے جو اللہ کے گھر کی طرف اندھیروں کے اندر چل کر آتے ہیں۔ کیا بشارت دے دیجئے؟ کہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت ایسے لوگوں کو مکمل نور عطا کر دے گا، ہر اندھیرے سے، ہر راستے سے، ہر تکلیف سے، پل صراط سے، جہنم سے، ہر جگہ سے اللہ رب العالمین آزادی دے کر مکمل نور ان لوگوں کو عطا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف اندھیروں کے اندر چل کر آتے ہیں۔ یہ وہ مسجد کہ جس کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من راح الی المسجد، اگر کوئی تم میں سے انسان صبح کے وقت اللہ کے گھر کی طرف چل کر آتا ہے یا رات کے وقت اللہ کے گھر کی طرف چل کر آتا ہے، جتنے قدم وہ اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ کلما غدا او راحا، جتنی مرتبہ دن اور رات میں جتنے قدم چل کر وہ اللہ کے گھر کے قریب آتا ہے، اللہ کے گھر آتا ہے، اتنے ہی قدم اللہ رب العالمین اس کی جنت کو اس کے قریب کر دیتا ہے۔ یہاں تک ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا، طبرانی کی روایت ہے، آپ نے سوال کیا اور صحابہ کرام سے پوچھا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے ساتھیوں بتاؤ کیا میں تمہیں وہ عمل بتا دوں کہ جس عمل کو اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ بولا بتائیے، خبر دیجئے، ہم وہ عمل جاننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد، کہ جب پسند نہ آئے تب مکمل وضو کرنا، جیسے ابھی ٹھنڈ کا سیزن آنے والا ہے، گرم پانی موجود نہ ہو، ٹھنڈ کے اندر وضو کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، بالخصوص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے اندر وضو کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی انسان پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت، ٹھنڈ کے موسم میں وضو مکمل بنائے تو اسے کہہ دو کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اگر تم میں سے کوئی انسان کثرۃ الخطا الی المساجد، اگر مسجد کی طرف بہت زیادہ قدم چل کر جاتا ہے تو کہہ دیجیے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آپ کی سوچیے ذمہ داری کتنی بڑی ہے، قریب کی مسجد ہے، پاس کی مسجد ہے۔ میں آپ کو اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ مسجد کا بننا اصل نہیں ہوتا ہے، مسجد کو تعمیر کرنا اصل نہیں ہوتا ہے، مسجد کو آباد کرنا اصل ہوتا ہے۔ جیسے ایک شاعر کا آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنانا بڑا آسان ہے، مسجد تعمیر کرنے کے لیے پیسہ دینا آسان، سامان دینا آسان، سیمنٹ سریا دینا آسان، پر اصل اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ گھر عطا کر دیا ہے تو اب ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آپ آباد کریں، مسجدوں کے اندر آئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے صحابہ جاننا چاہتے ہو نا وہ عمل کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کہا بتائیے، کہا وہ عمل کہ تم جتنا زیادہ ہو سکے چل کر مسجد جایا کرو۔ میری گزارش ہے آپ لوگ آگے بڑھ جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے آگے بڑھ کر بیٹھ جائیں، جب جماعت کھڑی ہوگی آپ نیچے چلے جائیے گا، ابھی جتنا ہو سکے مل کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد والے بھائی یہاں پر شریک ہو سکے آپ کے ساتھ۔ خواتین میں بھی گزارش ہے کہ آگے بڑھ کر مل کر بیٹھ جائیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر کی طرف زیادہ قدم چل کر اگر تم جاؤ گے تو رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس سے فضیلت پتہ چلی کہ مسجد کیسے آنا چاہیے، پیدل آنا چاہیے۔ مسجد کیسے آنا چاہیے؟ جتنا آپ پیدل چل کر مسجد آئیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کے ثواب کے اندر اضافہ کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے مسجدوں کو تعمیر کرنا اور مسجدوں کو آباد کرنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک شرط یہ بھی لگا دی، مسجد بنا کوئی بھی سکتا ہے، بھئی تعاون کوئی بھی کر سکتا ہے، مسجد کی تعمیر کوئی بھی کر سکتا ہے، پر اس کو آباد کرنا، اس میں نماز پڑھنا، اس کی کن لوگوں کی اسپیشلٹی ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، کہ اے لوگوں سنو کہ مسجد کے بنانے میں تو کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے، پر مسجد کو آباد وہی کرتا ہے، وہی آباد کر سکتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی پر ہوتا ہے اور آخرت کے دن پر ہوتا ہے۔
اگر ایمان ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اگر ایمان ہوتا ہے آخرت کے دن پر، اگر ایمان ہوتا ہے اللہ کے نبی کی محبت پر، تو وہ انسان مسجد کو آباد کرتا ہے۔ آباد کرنے کا مطلب نماز پڑھنے کہاں آتا ہے؟ مسجدوں کے اندر آتا ہے، مسجدوں کے حق کو سمجھتا ہے، مسجد کی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر اگر آپ کو ہمیں عطا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ سوال نہیں کرے گا۔ بھئی ہم بولتے ہیں نا کھانے کا سوال ہوگا، پانی کا سوال ہوگا، نعمتوں کا سوال ہوگا، بزنس کا سوال ہوگا، جسم کا سوال ہوگا، تو یقیناً اس مسجد کا بھی آپ سے اور ہم سے سوال ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد عطا کرتا ہے، آپ ایک مسجد کے اندر آتے ہیں، میں نے کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی مسجد آنے کی طرف، پر مسجد کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسجد کو لوگوں نے دکانداری کا ذریعہ بنا ڈالا ہے، مسجد کو اکھاڑا بنا ڈالا ہے، مسجد کو جھگڑے کی جگہ بنا ڈالی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کچھ آداب ہمیں سکھائے اور آداب بتائے، جس سے سب سے پہلی چیز ہمیں سکھائی کہ جب تمہیں مسجد آنا ہو پہلے تو اپنی نیت کو صاف کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نیت اچھی نہیں ہوگی مسجد آؤ گے اور چلے جاؤ گے، کچھ بھی لے کر نہیں جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من آتا الی مسجد للحاجہ فہو حظ، کہ تم میں سے جو انسان مسجد کسی بھی نیت سے آتا ہے واپسی میں وہی نیت ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یعنی اگر میں نیت یہ لے کر آؤں کہ اللہ تعالیٰ میں فجر میں اس لیے اٹھ کر آیا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف کر دے، اللہ عشاء میں اس لیے آیا ہوں کہ میری ضرورتیں پوری کر دے، اللہ ظہر پڑھنے اس لیے آیا ہوں میرے قرضے اتر جائیں، اللہ عصر پڑھنے اس لیے آیا ہوں میرے کاروبار میں برکت آ جائے، جو نیت لے کر آپ انٹری کرو گے وہی نیت کے ساتھ اللہ آپ کو ریٹرن کرے گا انشاءاللہ۔ جو مانگنے آؤ گے اللہ وہ عطا کرے گا۔ اس گھر کی یہ خاصیت ہے، اس مسجد کی یہ خاصیت ہے کہ آپ اپنی نیت کو اچھا کر کے آئے۔ اب آپ مسجد میں انٹری کریں، سیدھا پیر پہلے اندر رکھیں، دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دے۔ اب آپ مسجد کے اندر آ گئے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ 2 رکعت نماز ادا کر لی، اب جب تک آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد میں آ گئے مطلب اللہ کے دربار میں آ گئے، تو اب کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی لوگ جو ہمارے یہاں مسجدوں کو تجارت کا ذریعہ بناتے ہیں، یہاں بیٹھ کر بھی کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بیٹھ کر بزنس کی بات ہو رہی ہے۔ آج جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی کے لیے بد دعا کرو، صرف ایک وہ شخص جس کے لیے بد دعا بھی کی جا سکتی ہے، وہ انسان جو مسجد کے اندر تجارت کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیت الرجل یعتاد المساجد، کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ مسجد کے اندر تجارت کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، تو تم اس کو کہو کہ اللہ تیری تجارت کو برباد کر دے، اللہ تیری تجارت کے منافع کو ختم کر دے، اللہ تیری زندگی کے منافع کو ختم کر دے۔ بد دعا کی جا سکتی ہے اس انسان کے لیے جو مسجد کے ادب کو نہ سمجھے اور مسجد کے اندر دنیا داری کی باتیں کرے، مسجد کے اندر کاروبار کی باتیں کرے۔ اب سوچیے، آپ اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، آپ اور ہم اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں، بات کرنے کے پہلے کون دھیان لگاتا ہے؟ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی نشانی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک طرف تجارت کی بات کرنے والے کو عذاب ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے کہا، ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے ایمان میں ہمیں شک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا منافق رہا ہو، کوئی نفاق کی بات رہی ہو، پر اللہ کے نبی نے کہا اذا رأیت الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ اگر تم کسی آدمی کو کنٹینیو مسجد آتے ہوئے دیکھو تو گواہی دے دو وہ مومن، گواہی دے دو وہ مومن ہے۔ یعنی مسجد آنے والا کون ہوتا ہے؟ مومن، اور جو نہیں آئے وہ کون ہوتا ہے؟ یا تو منافق یا کافر۔ مسجد آنے والا اگر تم اس کے عمل میں کوتاہی بھی دیکھ لو، عمل کے اندر خرابی بھی دیکھ لو، پر اگر وہ کنٹینیو مسجد آتا ہے تو گواہی دو وہ اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ گواہی دو وہ مومن بندہ ہے، گواہی دو اس کے ایمان کی جو مسجد سے اپنا دل لگاتا ہے۔ مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ وہ عمل کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مسجد کا ادب ہے کہ مسجد کے اندر آیا جائے، بار بار مسجد میں دل لگایا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں کل روز قیامت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، شدت کا عالم ہوگا، تکلیف کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر انسان تکلیف کے اندر ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں ایک طرح کے لوگ کون؟
رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ انسان کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے. ظہر میں باہر تو نکل جاتا ہے پر دل یہیں چھوڑ جاتا ہے، عصر میں جاتا ہے پر دل یہیں چھوڑ جاتا ہے. یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کب جاؤں گا، اللہ کے سامنے کب حاضر ہوں گا، کب اللہ مجھے توفیق دے گا، میں نمازیں قائم کروں گا. ایسے انسان کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے انشاءاللہ جگہ دے گا، جس کا دل مسجد سے جڑا ہوتا ہے، جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر مسجد کی محبت ہوتی ہے. ورنہ ہمارے یہی چیز ہے، جب تک نہیں ہے سب کو طلب ہے، صاحب مسجد ہونا چاہیے، مسجد ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہونا چاہیے. اب اللہ نے گھر دے دیا، مسجد دے دی، ہم اس کے حق کو کتنا ادا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری. اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے سوال کرے گا. کیوں اللہ کے نبی نے بار بار حکم دیا کہ مسجدوں کو تعمیر بھی کرو اور مسجدوں کو آباد بھی کرو؟ یہ دونوں ذمہ داری تم لوگوں کی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ دور والے سے سوال ہو نہ ہو پر قریب والوں سے زیادہ سوال ہوتا ہے، مسجد کے آس پاس والوں سے زیادہ سوال ہوگا. کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک اندھے صحابی آئے، اندھے صحابی نابینا ہے، دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی سنیے، کہا کیا ہوا؟ کہا میری پریشانی ہے، میں اندھا ہوں، کوئی لانے والا نہ رہتا ہے، کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے، مسجد آنا ممکن نہیں ہوتا ہے. آپ سے ایک گزارش ہے، میرے گھر آئیے، ایک جگہ پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، میں اس سے مصلی بنا کر نماز پڑھ لوں گا، اتنا میرے لیے کر دیجئے. اللہ کے نبی جانے لگے. آپ نے ایک سوال کیا، کیا تجھے اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا تیرے گھر کے پاس مسجد ہے؟ کہا ہاں. تب تجھے مسجد آنا پڑے گا، میں تیرے گھر کو مسجد نہیں بنا سکتا. اللہ کے نبی نے مسجد آنے کا حکم دیا، مسجدوں میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا. تو مسجدوں کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کو لازم پکڑا جائے، مسجد کو اپنا گھر مانا جائے، مسجد کو اللہ کا گھر مانا جائے اور وہاں آ کر نمازوں کو قائم کیا جائے. اور مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی بن جائیں. وہ نماز کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ نماز جس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ نماز کہ جس کی فرضیت کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے نمازوں کو وقت پر فرض کیا ہے. یہ پوائنٹ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر چاہتا تو کہہ دیتا میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، کام ختم. نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے نمازوں کو ٹائم پر فرض کیا ہے. یعنی نماز کو کب ادا کرنا پڑے گا؟ وقت پر ادا کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں کئی ایسے بیوقوف ہیں جو عام طور پر اپنی عادت کیا بناتے ہیں، فجر کی نماز 9 بجے پڑھتے ہیں. ڈیلی پڑھتا ہی ہوں، اٹھنے کے بعد نہائے، مصلی بچھایا، فجر کی نماز پڑھی، پھر کام کرتا ہوں. نماز قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ بلکہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی آدمی کنٹینیو لیٹ اٹھ کر فجر پڑھنے کا عادی ہے، اسے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں، لیٹ نماز پڑھنے پر عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت کر رہا ہے. یہ بدعت تو ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سورج جب اگتا ہے، سورج صبح صادق جب ہوتی ہے تب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جب میری نیند کھلتی ہے تب فجر کا وقت ہوتا ہے. گویا کہ آپ نے نماز کے وقت کو اپنے اعتبار سے تبدیل کر لیا. یہی تو دین میں بدعت ہے، یہی تو بدعت ہے. بدعت صرف وہ نہیں کہ آدمی چلا کر کوئی بدعت کرے، یہ بدعت ہی ہے کہ نماز کے وقت کو تبدیل کر لیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ یقیناً ہم نے نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے. وقت پر نماز کو ادا کرنا لازم ہے. ہاں اگر تیرے جسم میں طاقت نہ ہو کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کر پڑھ لینا، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو لیٹ کر پڑھ لینا، لیٹ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو آنکھوں کے اشارے سے پڑھنا. پر اللہ نے کبھی بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے. کیوں؟ شریعت نے ہمیں حکم دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. کب؟ جب وہ 8 سال کے ہو جائیں. اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور اگر نماز نہ پڑھیں مار کر نماز پڑھنے کا حکم دیا. بتائیے شریعت نے کہیں کہا کہ مار کر روزہ رکھواؤ، مار کر زکات ادا کرواؤ، مار کر حج اور عمرہ کرنے جاؤ؟ کہیں نہیں کہا. صرف ایک نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ 8 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے نہ نماز پڑھے مار کر نماز پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا. کتنا بڑا عمل اللہ رب العالمین نے اس نماز کو بتایا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں نماز کا حکم دیا؟ کیوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا؟ آپ کے صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ سے ملاقات کی، میں کئی صحابہ سے ملا،
میں نے صحابہ کو اگر کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی انسان کو کافر کہتے ہوئے سنا تو وہ نماز، یعنی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو صحابہ بولتے بھائی غلط کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، گنہگار ہو، جہنم میں جاؤ گے، زکات نہیں دے رہے ہو، گنہگار ہو، اللہ ناراض ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، زکات پر یہی، حج پر یہی، عمرے پر یہی۔ پر اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا، صحابہ اس کو کافر کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کافر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ ہمارے نبی نے ان کو کہہ کر بتایا تھا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کافر ہو جاتا ہے، کفر والا عمل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خروج والا عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومنوں، اس مسجد کی ادب کو سمجھو اور نماز کے لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دے دیا ہے، کئی لوگ ہیں ترستے ہیں، علاقوں کے اندر، گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر بنانے کی اجازت نہیں، نماز کی اجازت نہیں، جگہ نہیں ملتی، طاقت نہیں، پیسہ نہیں کہ جگہ خرید سکے۔ الحمدللہ اتنی شاندار اگر آپ کے پاس مسجد ہے تو یہ فرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ اگر ایسی کوئی بیماری نہ ہو کہ آپ چل نہ پائیں تو آپ کو چل کر مسجد آنا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا، سنن ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو مثال دیتے ہوئے نماز کے بارے میں سمجھایا کہ بتاؤ، اَرَأَيْتُمْ إِنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء۔ اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر تم میں سے کوئی انسان اس کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو، دن میں 5 بار نہا لے، بدن پہ گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، 5 بار دن میں اگر ندی میں نہائے بدن میں گندگی باقی بچے گی؟ کہا نہیں۔ کہا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اگر کوئی 5 نماز ادا کر لیتا ہے رب العالمین اس کے دن بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا اور زیادہ کلیئر طریقے سے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم یغش الکبائر، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 نمازوں کی فضیلت جانتے ہو، ہر نماز اپنے بعد والی نماز کے بیچ کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کروا دے گی۔ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے بیچ کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، سوائے اس کے کبیرہ گناہ ہو جائے، جب تک کہ توبہ نہ کرو اللہ معاف نہ کرے گا۔ پر اگر چھوٹے موٹے گناہ، غلطیاں، خطائیں ہو جائے، انشاءاللہ یہ آپ کی نماز آپ کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ اور یہ مسجد ہی تو ایک جگہ ہے جہاں پر آ کر اللہ کا تصور آتا ہے، اللہ کا احساس آتا ہے، اس کے رب ہونے کا احساس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں جب میں آیا، سب سے پہلے تو میں اپنے بدن کے آدھے حصے کو دھو کر آیا ہوں۔ کیوں؟ میں طہارت سے آیا ہوں، میں پاکیزہ ہو کر آیا ہوں، میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے لباس کو چیک کیا ہے، میں اچھا لباس پہن کر آیا ہوں۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے یہاں خاص طور پر نوجوانوں کے اندر آج کل ایک عجیب سا سسٹم آ گیا ہے، لوور ٹی شرٹ پہن کر مسجد آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ پہن کر مسجد آ رہے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں کہ وہ کپڑے پہن کر دکان نہیں جاتے، شادی میں نہیں جاتے، کس سے ملنے نہیں جاتے، پر کس سے ملنے آ رہے ہیں؟ رب العالمین سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد آؤ اپنی زینت کو اختیار کرو۔ ارے اچھی شادی میں جانے کے لیے اگر اچھے کپڑے پہنتے ہو، اللہ کے سامنے اس سے بہتر لباس پہن کر آؤ۔ اللہ کے سامنے آ رہے ہو، رب العالمین کے سامنے آ رہے ہو، خالق کائنات کے سامنے آ رہے ہو، مالک ارض و سما کے سامنے آ رہے ہو، تمہارا چلانے والا، پالنے والا، ارے یہ جو تُو نے لباس پہنا ہے یہ لباس پہننے کی طاقت دینے والا اللہ رب العالمین۔ اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا کپڑا، بہترین لباس پہن کر اللہ کے در پر حاضر ہو۔ یہ نہ کہ کچھ بھی جو ہاتھ میں آیا پہن لیا، پاجامہ نیچے جا رہا ہے، ٹی شرٹ اوپر آ رہا ہے، اپنی بھی نماز خراب، پیچھے والے کی بھی نماز خراب، اور آ گئے اللہ کے در پر۔ اللہ کے گھر جب آؤ بہترین لباس پہن کر آؤ۔ اب مسجد آؤ، مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، جب نماز کے لیے آؤ تو اس صف کے اندر کھڑے ہو کر ایک بار تصور کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا یا میں میرے رب کو دیکھ رہا۔ یہی تو احسان ہے نا، یہی تو عبادت ہے نا، یہی تو نماز ہے نا، کہ صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے سوال کیا، حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے، آپ نے جواب دیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا یا اللہ تجھے دیکھ رہا۔ یہ تصور کب آئے گا؟ جب دکان باہر، کاروبار باہر، گھر کے جھگڑے باہر،
گھر کے ٹینشن باہر کہ اللہ تو تیرے سامنے آ گئے ہو نا, تیرے سامنے تو میں اوپن ہوں, میرا دل کھلا, میرا دماغ کھلا, میرے ضروریت کھلی, میرے سوال کھلے, میرے اندر کا حسد کینہ کپٹ کھلا, اللہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, تیرے سامنے میں آ گیا. تو سب جانتا ہے نا. جیسے گھروں کے اندر کئی بار ہوتا ہے, ماں نے پوچھا بیٹا آپ کو کچھ ہوا ہے کیا, تو آپ کیا بولتے ہیں, نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا. مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے, اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا ہے. ارے میں تیرا چہرہ دیکھ کر بتا دوں تو تکلیف کے اندر ہے. سوچو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مائیں پیدا ہوئی اور قیامت تک جتنی پیدا ہوں گی ان سب کو اللہ نے 1% دیا ہے, 99% اللہ رب العالمین کے پاس. وہ رحمت والا, وہ خالق, وہ مالک, وہ رحمان, وہ غفور. اگر آپ سارے قرضے, سارے ٹینشن, ساری دکان, ساری پریشانیاں لے کر اس کے سامنے آؤ, ارے بولنے کی ضرورت نہیں, وہ دیکھے گا میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے, الحمد بول رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, 5 وقت کی نماز کے لیے آیا ہے, میں کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں, یہ تو مانگنے آیا ہے کہ اللہ مجھے دے دے. اللہ کہتا ہے میں تیری ساری ضرورت پوری کر دوں گا انشاءاللہ. تو مانگ تو صحیح, سلیقے سے حاضر تو ہو, 5 وقت میرے سامنے تو آ. ارے سوچئے اللہ رب العالمین نے پورے 24 گھنٹے میں کیا ہم کو یہ بولا 23 گھنٹے نماز پڑھو, 22 گھنٹے نماز پڑھو, 20 گھنٹے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ٹوٹل پورے وقت کی ہم لوگ سوچیں, ہم لوگ کاؤنٹ کریں, پورے دن جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوگا. بہت خوشو خضو سے پڑھ لو, تو بہت خوشو خضو سے پڑھ لو, 1 گھنٹہ ہوگا. اللہ بول رہا 23 تیرے 1 میرا, 23 تیرے 1 میرا. پرسنٹیج نکالو کتنا, 1 یا 2% نکلے گا. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے سارا تیرا, بس مجھے 2% وقت دے دے اور باقی 98 جو % ہے اس کے اندر میں اتنی برکتیں ڈال دوں گا, 200% کام تو کرے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھنا وہ لوگ جو نمازوں کے عادی ہوتے ہیں نا, نمازوں کے پابند ہوتے ہیں نا, ان کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے کہ میرے رب کا کرم. ابھی یہ کاروبار کی پریشانی کا دور چل رہا ہے, میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں ہر ایک کے سامنے ذکر کرتے ہیں, بہت پریشانی ہے صاحب, بہت پریشانی ہے, بہت تکلیف ہے, دعا کرنا. تو نماز پڑھتا ہے, کہا میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں. تیرے لیے دعا کون کرے گا, تیری دعا کو کون قبول کرے گا؟ جب تو اپنے پیدا کرنے والے کا نہ ہوا تو کسی اور کا کیسے ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بے نمازی پر کبھی اعتبار مت کرو, بے نمازی کے ساتھ کبھی تعلقات مت رکھو. بے نمازی کے ساتھ میں تو کہتا ہوں پیسے کا لین دین کرنے کے بارے میں بھی 10 بار سوچو. کیوں؟ جو اللہ کا نہ ہو کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور آپ پریکٹیکلی اٹھا کر دیکھ لینا, جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں 2-4% کو چھوڑ دو, پر اکثریت دیکھنا, اگر انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے نا, وہ بندوں کے حقوق کو ضرور ادا کرتا ہے. وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا, کسی کا قرضہ نہیں کھاتا, کسی کو تکلیف نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پتا ہے ابھی ظہر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا جواب دوں گا, اثر میں کیا جواب دوں گا. اثر کے ٹائم فون آ رہا ہے, بھائی قرضہ ادا نہیں کیا, آپ کی جیب میں پیسہ, آپ نے پیسہ کیوں نہیں دیا. ڈر لگے گا, اللہ کو کیا بولوں گا, اس کو تو جھوٹ بول دوں, اللہ کو کیا بولوں گا. اگر نمازی ہے, اپنے رب کا ہے, تو انشاءاللہ وہ بندوں کا ہے. پر جو اپنے رب کا نہ ہوا, جس نے صحت دی, تندرستی دی, گاڑی دیا, بنگلہ دیا, کھانا دیا, اس کا نہیں ہو رہا ہے, تو وہ آپ کا 5-10 ہزار والوں کا کیا ہوگا, نہیں ہو سکتا آپ کا. جو رب کا ہوگا وہ سب کا ہوگا, اور جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں. یہ اصول اپنی زندگی میں بنا لو. اب آپ مسجد کے اندر آ گئے, اپنی ساری تکلیفوں کو ساتھ لے کر آ گئے. وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں تیری ماں سے زیادہ رحم کرنے والا, دنیا کی ساری ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا. اب آپ نے نماز ادا کی, اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اے اللہ رب العالمین, میں فقیر ہوں نا, میں محتاج ہوں نا, میں ضرورت مند ہوں نا, تو احکم الحاکمین ہے نا, اے اللہ تو ہی دینے والا ہے نا. اللہ ہاتھ میں کہیں نہیں اٹھاتا, اللہ میں سر کہیں نہیں جھکاتا, اللہ تیرے در پر آیا ہوں, تو ہی دینے والا ہے. اللہ میری پریشانی دور کر دینا, اللہ میرے گناہ معاف کر دینا, اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ جنت دے دے, اللہ قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, نکلنے کا راستہ نہیں ہے, اللہ راستہ دے دینا, اللہ پریشان ہوں, پریشانیوں کو دور کر دے, اللہ یہ ٹینشن وہ ٹینشن وہ ٹینشن, سارا اس کے سامنے بول دو. وہ کہتا ہے میں تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا انشاءاللہ. مانگ تو صحیح, جھک تو صحیح, سلیقہ تو لے کر آ, طریقہ تو لے کر آ, نمازوں کا پابند تو بن. انشاءاللہ اگر آپ اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا لو. آج کئی لوگوں کو دیکھنا, ابھی ایک چیز بہت زیادہ ہمارے یہاں چلنے لگی ہے, لوگ موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں. وہ لوگ جو زندگی میں غم میں, پریشان, ڈپریشن میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر. وہ لوگ جو اپنی تقریر کے اندر زندگی کی محبت سکھاتے ہیں, زندگی کی اچھائیاں بتاتے ہیں, ان کو سنتے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر ایک مسلمان کو اللہ نے 5 ٹائم ایسے دیے ہیں جس میں وہ موٹیویشن لے سکتا ہے اپنے رب کے سامنے, اپنے خالق کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد, اپنے مالک کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد. اب آپ آ گئے, آپ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا. میں کہتا ہوں کبھی سچے دل سے دعا مانگ کر دیکھو, قرضہ چاہے 4 دن بعد اترے, سکون اسی ٹائم مل جائے گا انشاءاللہ.
اسی ٹائم ٹینشن دور ہو جائیں گے, اسی ٹائم غم ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ میں نے اپنے رب کو سب بتا دیا, اب اس کا کام ہے وہ کرے گا, میرا کام ختم. میں نے اپنا کام کر لیا, میری پریشانی بتا دی نا اپنے رب کو, اس نے کہا ہے بندوں کی مدد کرنے کا, وہ کرے گا, میرا ٹینشن نہیں ہے. پر اس کے لیے مجھے کہاں آنا ہوگا؟ اس کے در پر آنا ہوگا, نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی, اپنے آپ کو جھکانا ہوگا, اپنی حقارت, اپنی ذلت, اپنی فقیری کا احساس کرنا ہوگا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں. ان سے پوچھئے جو بستروں پر لقموں کے اندر پڑے ہیں, ان سے پوچھئے جن کے پیر کام نہیں کرتے, ان سے پوچھئے جن کے جسموں میں ہلنے کی طاقت نہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسجد کی محبت کیا ہوتی ہے, نماز کی محبت کیا ہوتی ہے. میں نہیں آ سکتا, مجھے احساس ہے, میں نہیں حاضر ہو سکتا, مجھے احساس ہے اللہ نے آج جسم کو طاقت دی ہے, پیروں کو چلنے کی طاقت دی ہے, ہاتھ پیر کو استعمال کی طاقت دی ہے, یہ سارا جسم مضبوط ہے, ابھی اسے اللہ کے راستے پر لگاؤ. کیونکہ اللہ بڑھاپے کی نہیں, جوانی کی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے, جوانی کی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے, جوان کی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ اللہ میرے دماغ میں کئی چیزیں چل رہی تھی پر میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے سامنے آیا ہوں, دنیا کی شہرتوں کو چھوڑ کر آیا ہوں, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جوانی تیری نعمت ہے, اگر اسے تیرے دین پر لگاؤں گا تو قبول کرے گا. وہ اصحاب صفہ کون تھے؟ خالد ابن ولید, عمر ابن خطاب, علی ابن ابی طالب, زبیر ابن العوام, وہ لوگ کہ جن سے دنیا کانپتی تھی, وہ کون تھے؟ وہی لوگ راتوں میں تہجد پڑھنے والے اور دن میں جہاد کرنے والے. آج ہمارے یہاں اب ایک مسئلہ چل رہا ہے نا, بابری مسجد کا میٹر. مسجد ٹھیک ہے, فیصلہ چاہے جو آیا, مسلمانوں نے سکون سے قبول کیا, پر ایک مسجد کے جانے پر ہمیں کتنا افسوس ہے. اس سے کئی مسجدیں جاتی ہیں جب مسجدوں کو آباد نہیں کیا جاتا. مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے فیس بک پر آباد کر دیا, واٹس ایپ پر آباد کر دیا, تقریروں میں آباد کر لیا. آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جمعہ میں نظر آ رہے ہو اتنے فجر کے اندر نظر آؤ, تب اپنے مسجدوں کو آباد کیا. اور جن مسجدوں کے اندر ایسے نمازی ہوتے ہیں نا, ان مسجدوں کو اللہ کبھی ختم نہیں کرتا. اب ایک آپ بات بتائیے, کیا آپ یہ مانتے ہو کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت اللہ سے بڑی ہے؟ نعوذ باللہ, کوئی فیصلہ کرنے والی طاقت اللہ سے بڑی ہے؟ اگر اللہ چاہے تو کیا کسی فیصلے کو رد کروا سکتا کہ نہیں کروا سکتا؟ یقیناً کروا سکتا ہے. پر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد تب تک کرتا ہوں جب تک تم دین کی مدد کرتے ہو. تم دین کی مدد چھوڑو گے میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گا. ہم اگر اپنی مسجدوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے, مسجدوں کو اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے. اللہ کے نبی کے دور میں نکاح مسجدوں میں ہوتے تھے, طلاق کے واقعات مسجدوں میں ہوتے تھے, فیصلے مسجدوں کے اندر ہوتے تھے, مشورے مسجدوں کے اندر ہوتے تھے, جہاد کی ٹریننگ مسجدوں کے اندر ہوتی تھی. ہر کام کے لیے مسجدوں کو استعمال کیا جاتا تھا, مسجدوں کو سینٹر اور مرکز بنایا جاتا تھا. پر افسوس یہ کہ ہم نے جمعہ کا ذریعہ بنایا, بس جمعہ پڑھ لیا بہت ہو گیا. میرے کہنے کا مطلب دیکھیے, میں پھر کہوں گا کہ آپ میری باتوں کو ادروائز یا یہ مت سوچنا میں پرسن کسی یعنی اسپیشل آدمی سے بات کر رہا ہوں, میں کامن بات کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو یہ نعمت دی ہے. نہیں آپ کے پاس یہ نعمت آئی ہے, اگر قدر کرو گے اللہ اس کے ذریعے 10 اور مسجدیں کھڑی کروائے گا انشاءاللہ. پر اگر حفاظت نہیں کرو گے, مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو یہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ یہ ایک بھی آپ سے چھین لے گا. پھر آپ ترسو گے کہ کاش ہمارے پاس عبادت کی جگہ ہوتی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقیناً تو ہی غفور ہے, تو ہی غفار ہے, تو ہی رحمان, تو ہی رحیم ہے, تو عطا کرنے والا, تو دینے والا ہے, تو غفور, تو غفار, تو خالق, تو مالک, تو اول, تو آخر, تو ظاہر, تو باطن, سب کچھ تو, عطا کرنے والا تو, دینے والا تو. اے اللہ ہم تو فقیر ہیں, اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں, اے اللہ ہم تیرے آگے جھکنے والے ہیں. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے, اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے ہر علاقے کی مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس ملک کے اندر اور ساری دنیا کے اندر اسلام کی باتوں کو, اسلام کے پرچم کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ توحید کے
کلمے کو ساری دنیا کے اندر عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری صفوں کے اندر ہمیں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس قوم کے خلاف جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کی سازشوں کو برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ ان کی قوتوں کو توڑ کر رکھ دے. اے اللہ ان کی طاقتوں کو توڑ کر رکھ دے. الہی انہیں برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ تیرے دین کے خلاف جو سازشیں ہیں اللہ تمام سازشوں کو ناکام کر کے رکھ دے. اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تجھ سے بڑا پلانر دنیا کے اندر دوسرا نہیں. اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اللہ حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ ہمارے بہن بیٹیوں کے بھائیوں کے توحید پرستوں میں رشتے کرا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا کر دے. اے اللہ ہمارے اندر جو کوتاہی ہے نماز سے دوری ہے اس کا خاتمہ کر کے آج اسی وقت سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے. اللہ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.